الرحمن الرحیم، بابر اعوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچھا جی، تکڑیاں جو کم تولتی ہیں اور وہ تکڑیاں جس سے پورے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے اور ملکی لیول پہ نقصان ہوتا ہے، ان تکڑیوں کے حساب کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے، اور وہ کم تولنے والی کم از کم 4 تکڑیوں کا انالیسس، الیکٹرانک تکڑیوں کا انالیسس جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اور ان تکڑیوں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ سامنے آ چکی ہیں، بلکہ سامنے تو بہت پہلے سے آ چکی تھیں۔ 2 تکڑیاں جو تھیں وہ سٹل ورکنگ کنڈیشن میں تھیں، اور 2 تکڑیاں جو تھیں وہ اب ورکنگ کنڈیشن میں نہیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے جب ان کو استعمال کیا جاتا رہا ہے، جب وہ اس قابل تھیں، تب ان تکڑیوں نے بہت کم تولا اور معاشرے کو بہت نقصان پہنچایا۔ دیکھیں جی، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ بات طے ہے کہ قانون کی بالادستی نہ ہو اور قانون کا احترام نہ ہو، قانون پہ عمل درآمد نہ ہو، تو ملک نہیں چلا کرتے، نظام حکومت نہیں چلا کرتے، اور سسٹم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو میں بنیادی طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے بھی پاکستان کو معاف نہیں کیا۔ جس کو بھی موقع ملا، جس سیاستدان کا بس چلا، وہ اس نے اداروں کو گھسیٹ لیا۔ اور میں کسی ایک خاص پرٹیکولر ادارے کی بات نہیں کر رہا، ہم لوگوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جو فائنلی پاکستان کے لیے شدید نقصان کا باعث بنا۔ ہمیں سے مراد ہم بیچارے لوگ نہیں ہیں، ہمیں سے مراد وہ لوگ ہیں جو پاور میں آتے ہیں اور پھر وہ میٹھا میٹھا کھاتے ہیں، میٹھا میٹھا کھا کے وہ پاکستان کی جڑوں کو بھی کھوکھلا کر رہے ہیں اور پاکستان کو ناقابل علاج ڈائبٹیز کا شکار بنا دیا۔ ہم وہ میٹھا کھاتے کھاتے اس حد تک پہنچ گئے کہ پاکستان کو آلموسٹ دیوالیہ کر دیا۔ میرے مطابق جو میں سوچتا ہوں، ہم میں غیرت کی شدید کمی واقع ہو چکی ہے، اور وہ جو غیرت کی شدید کمی واقع ہوئی ہے اس کا علاج اب صرف اور صرف جب لا علاج ہو جائے کوئی اور مرض اتنا بڑھ جائے تو پھر ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیا جائے تاکہ یہ تکلیف سے بھی بچ جائے اور ہمیں اس کی جو ایک پریشانی اور دکھ ہے اس سے نجات حاصل ہو جائے۔ میرا خیال ہے جی کہ پاکستان کے تمام سیاستدان، سیاسی خاندان جو ہیں وہ تو ہو چکے ہیں بری طرح سے ناکام، اور ہم لوگوں نے ان کو بارہا آزما لیا، اور اس آزمائش پہ وہ کسی صورت پورے نہیں اترے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ 75 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ایک میوزیکل چیئر ہے، اس پہ جو اس دائرے میں گھوم رہے ہیں، وہ اس دائرے میں گھومتے ہوئے بری طرح سے اپنی باریاں لے کے ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں، اور آج ملک ان کی وجہ سے تباہی کی منزلیں بڑی تیزی سے طے کر رہا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ سیاسی خاندان تو سارے کے سارے تباہ ہو چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون بنانا پڑے گا، کوئی ایسا سسٹم لانا پڑے گا، اور وہ کون لے کے آئے گا یہ عوام فیصلہ کریں، اس پہ غور کریں کہ ان تمام سیاستدانوں کو جو آج تک اپنی باریاں لے چکے ہیں اور ہمارے سسٹم سے کھلواڑ کر چکے ہیں، ایوری بڈی بلا تفریق، کوئی ذاتی پسند ناپسند بالکل نہیں، اس سے بالا تر ہو کے سوچنا پڑے گا، پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا۔ تو سیاستدان جتنے بھی آج تک باریاں لے چکے ہیں ان کو فوری طور پہ آؤٹ کر دیا جائے، چونکہ اگر ان کو آؤٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ پھر اپنی باری پہ آئیں گے اور میٹھا میٹھا کھائیں گے۔ ہم لوگوں کو جو عوام الناس کو زہر کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، ان سے ایک ہی صورت میں جو ہے وہ نجات ممکن ہے کہ ہمیں کوئی فلنتھراپسٹ جو آرگنائزیشنز ہیں، جس میں مثال کے طور پہ پیش کر دیتا ہوں، جیسے ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں جو اخوت کے ہیڈ ہیں، اس قسم کے لوگوں کو سامنے لانا ہوگا۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب ہم
ان روایتی سیاستدانوں سے جان چھڑا لیں اور پڑھے لکھے درد دل رکھنے والے ایسے کامیاب اداروں کے سربراہان جو ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور بلا معاوضہ خدمت کر رہے ہیں اور وہ کامیابی سے خدمت کر رہے ہیں، ان کو سامنے لے کے آیا جائے اور اس میں کوئی پینلز بنا دیے جائیں عوام الناس پہ مشتمل، کوئی تاجروں پہ مشتمل یا کچھ اس طرح سے، جو ان کا انتخاب کریں۔ اس انتخاب کے بعد ان کو پبلک سے پول کروایا جائے اور پھر ان کو باقاعدہ رجسٹر کر کے الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے۔ سابقہ جتنے بھی ہیں ان کو ایک دفعہ فارغ کر دیں۔ یہ ایک ایسی قابل عمل تجویز ہے کہ جس پر عمل درآمد کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، جس وقت آپ کا نظام، آپ کا سسٹم اس بری طریقے سے تباہ ہو جائے، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، دیکھیں ہم کسی زمانے میں بھی اتنے سٹیبل نہیں ہو سکے کہ ہم اس کی مثال پیش کر سکیں۔ ویئر ایز ہمارے مقابل ہم سے جدا ہونے والے اور ہمارا ہی حصہ رہنے والے جو ملک ہمارا ہی حصہ تھا، وہ آج ترقی کی منزلوں پہ گامزن ہے اور وہ ترقی حاصل کر چکا ہے۔ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہم اگر افغانستان کی مثال دیں تو افغانستان، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کا ویزا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور مطلب ہمیں دوسروں کی مثالیں دے کے اپنے آپ پہ کوڑنے کی بجائے کوشش کر کے اپنا سسٹم چینج کرنا ہوگا اور عوام کو ایک غیرت مند پاکستانی کے طور پہ سامنے آنا پڑے گا۔ آخر میں صحافت سے وابستہ جو حضرات ہیں، جو افراد ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے محترم، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قبر میں کوئی ایئر کرافٹ نہیں ہوگا، قبر میں ایئر کنڈیشنر بھی نہیں ہوتا، قبر میں یوٹیوب چینلز بھی نہیں چلتے۔ یوٹیوب چینلز ان لوگوں کے بھی چل رہے ہیں جو بیرون ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، پازیٹیو کام کر رہے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ہم اچانک ایک سیاستدان کو ولایت کا درجہ دے دیتے ہیں اور اسی لمحے دوسرے سیاستدان کو ہم زمین بوس کر دیتے ہیں۔ ہمیں اچانک کسی ایک سیاستدان کی غلاظت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے اگلے لمحے اسی سیاستدان کو ہم عرش معلیٰ کے سفر پہ روانہ کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ مجھے آج تک صرف ایک سمجھ آ سکی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہماری ذاتی مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ٹور پلان کرتے ہیں اور جب جس سیاستدان سے ہمارے مفادات جو ہیں ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، ہمارے ایئر کرافٹ کی فیولنگ کم ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ براہ کرم پاکستان کے مفاد کی بات کریں، پاکستان کی بہتری کی بات کریں، اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ہم اپنی نوجوان نسل اور جو پاکستان کی عوام ہے ان کو کوئی پازیٹیو وے آؤٹ دیں اور انہیں کوئی مثبت راستہ دکھائیں، کیونکہ اگر ہم لوگوں نے عوام الناس کو اپنی پسند اور ناپسند کے چکر میں، اپنی فیولنگ کے چکر میں تماشا بنا کے رکھا تو میرے دوستو قبر میں بڑا اندھیرا ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔